السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، ہمارے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کو فالو کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جس مصیبت پریشانی میں آپ مبتلا ہیں، خواہ وہ جادو ہے، بندش ہے، کالی نظر ہے، نظر بد ہے، رزق دولت کی کمی ہے، اللہ پاک آپ کی مشکلیں آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ آج کی سب سے پیاری احادیث سے شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہمارے گناہ بڑھتے ہیں تو توبہ اللہ پاک سے مانگنی چاہیے۔ ایک خاص طریقہ توبہ کا میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ 2 نفل حاجت کے اللہ پاک سے جب ہم حاجت کرتے ہیں تب پڑھتے ہیں نا، اسی طرح 2 نفل پہلے توبہ کے پڑھیں۔ جب پہلے 2 نفل توبہ کے پڑھیں گے، پھر 2 نفل حاجت کے پڑھیں گے نا، اب نفل میں جو توبہ کے ہیں اس میں اللہ پاک سے معافی تلافی کریں، اللہ پاک سے معذرت کریں، اور جو آپ نے نفل حاجت کے پڑھے ہیں اس میں آپ کو کیا چاہیے، دولت، پیسہ، رزق، بیماری جو ختم نہیں ہوتی اس کی شفا، اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک سب چیزیں عطا کرنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ کسی کو جادو کا مسئلہ ہے، بندش ہے، اس کا خاص طریقہ جو آج میں آپ کو سمجھاؤں گی وہ بھی ختم کرنے والی اللہ کی ذات ہے، میں صرف آپ کو سمجھاؤں گی۔ گندم کے بعد چاول بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ آج جو جادو ہے، بندش ہے، اس کی کاٹ کا عمل جو چاولوں سے کیا گیا، میں آپ کو وہ سمجھاؤں گی۔ پانی کا ایک گلاس لیں، 4 چاول کے دانے پانی کے گلاس میں آپ نے ڈالنے ہیں۔ سورہ فاتحہ 3 بار، سورہ کوثر 5 بار۔ اب آپ نے جب یہ پڑھ لینا ہے، اس سے پہلے 3 بار درود شریف ضرور پڑھیے گا۔ اور جب آپ کاٹ پتہ کر رہے ہیں کہ آپ کو جادو ہے، کہیں نظر بد تو نہیں، کہیں بندش تو نہیں، آپ یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں، تو یہ چیزوں کو جاننے کے لیے ہم چاول اور پانی کو استعمال میں لائیں گے۔ 1 گلاس پانی لینا ہے اور اس میں 4 چاول کے دانے۔ جب یہ پڑھائی آپ پڑھ لیں گے، پانی کے اوپر دم کر لیں گے۔ پانی آپ کے گھر میں اگر 2 لوگ ہیں تو 2 لوگ کو چیک کروائیں، ٹھیک ہے؟ جو آپ کے اپنے گھر میں رہتے ہوں، جو آپ کے گھر میں رہ کر رزق کھاتے ہوں، آپ کے پیسے استعمال کرتے ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ خود بھی اس میں شامل ہیں۔ پانی کا 1 گھونٹ پئیں تو اگر پانی کڑوا ہے اور اس میں اسمیل ہے تو سمجھ لیں آپ کو کالی نظر لگی۔ کالی نظر کس چیز کو لگی ہوئی ہے؟ آپ کے رزق کو لگی ہوئی ہے۔ کالی نظر آپ نے یہ پتہ لگ گیا کہ آپ کو کالی نظر ہے۔ اگر پانی بکبکا ہے، اگر پانی میں جیسے آپ اپنے گھر میں پانی پیتے ہو اور پانی کا ذائقہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب چاولوں کے دانے ڈالے اور پڑھائی کی تو پانی کا ذائقہ بدلنے لگا، کڑوا ہے، اور ایک بالکل ایسے جیسے آپ پئیں تو اس میں سے اسمیل آئے، تو سمجھ لیں جادو اور بندش ہے۔ جادو اور بندش۔ اگر پانی میں کسی قسم کی کوئی آمیزش محسوس نہیں ہوتی، کوئی اسمیل محسوس نہیں ہوتی، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے گھر کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کی دولت کو، پیسوں کو، آپ کے گھر میں گھر والوں کی ہی وجہ سے نظر بد لگی، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے نظر بد کو اور بندش اور جادو کو ختم کرنے کا طریقہ کیا کرنا ہے؟ اس سے تو آپ نے جانچ کر لی کاٹ کی، ٹھیک ہے؟ جانچ کر لی کہ آپ کے گھر میں کیا چیز ہے۔ اب چاولوں سے کاٹ کیسے کی جائے گی؟ مٹھی بھر چاول لیں گے، سورہ فاتحہ کو 3 بار پڑھیں گے، سورہ کوثر کو 5 بار پڑھیں گے۔ اس نقش کو ان چاولوں میں، مٹھی بھر چاولوں میں اس نقش کو اپنے ہاتھ پہ پہلے لکھیں گے، اور پھر مٹھی بھر چاول آپ لیں گے اور کسی برتن میں ڈال لیں گے۔ جیسے جیسے ہی اب یہ چاول جو ان سے ہیں 3 دن اپنے گھر میں رکھیں۔ 3 دن کے بعد آپ نے چاول حشرات کو ڈال دیں، پرندوں کو ڈال دیں،
چاول ختم ہوتے جائیں گے اور آپ کی بندش ٹوٹتی جائے گی۔ اگر چاول ختم نہ ہوئے، اگر چاول کہ وہاں پر موجود رہے، اگر حشرات نے بھی چاول نہیں کھائے، اگر چڑیوں نے بھی چاول نہیں کھائے، پرندوں نے چاول نہیں کھائے، تو سمجھ لیں ابھی آپ کی بندش ختم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کا پھر کیا حل ہے؟ اسی نقش کو دوبارہ بنائیں، بالکل آپ اس کو پرنٹ بھی کروا سکتے ہیں، بلیک مارکر سے سفید پیج پہ بنائیں۔ اب ان کو چاولوں کا ایک ڈبہ لیں، سینٹر میں اب اس نقش کو رکھنا ہے۔ آپ سمجھے پاؤ آپ نے چاول لیے ہیں، آدھے ڈبے کے اندر ڈالیں، نقش رکھیں، پھر اوپر سے چاول ڈال دیں، اور اس چاول کا جو بھی آپ استعمال کریں گے، اوپر سے چاول والی جو بوتل ہوگی جس میں آپ نے چاول ڈالے ہوں گے، اس کا منہ تنگ ہو، جیسے آج کل چھوٹی شیشے کی بوتل ہوتی ہے نا، جو مطلب کہ پینے والی بوتل ہوتی ہے، ڈرنکس مطلب کہ جیسے ہوتی ہیں آج کل، چھوٹا ان کا منہ آگے سے اوپر سے بہت چھوٹا سمال سا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کا کوئی جار لے لیں، کوئی ڈبہ لے لیں، لیکن اس کا منہ اوپر سے بہت چھوٹا ہو، نہیں تو کبھی بھی آپ کی بندش ختم ہونے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ خاص عمل ضرور کرنا ہے۔ اگر فرض کریں آپ کو وہ بوتل نہیں ملتی تو کم از کم شیشے کا جار لیں، شیشے کی بوتل لیں، شیشے کا ڈبہ لیں، نہ کہ پلاسٹک کا، نہیں تو کبھی بھی بندش نہیں ٹوٹے گی۔ اب آپ نے یہ نقش چاولوں میں رکھ دینا ہے اور صرف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا تمام مسئلہ حل ہو جائے گا، اور جتنی بھی جادو بندش کی جو آپ کو مسئلہ تھا کہ آپ کو پرابلم تھی کہ کوئی جادو کر رہا ہے، کسی نے بندش لگا دی، کسی نے کالی نظر ڈال دی، نظر بد جو ہے اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جادو بھی ختم ہو جائے گا، بندش بھی ختم، لیکن جو کالی نظر ہوتی ہے نا، نظر بد ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی اتنی آسانی سے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یہ طریقہ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دن اتوار کا ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی ملک میں بھی آپ موجود ہیں، اسی طرح بتائے ہوئے طریقے سے میں 3-4 طریقے آپ کو ہر ویڈیو میں، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ طریقے آپ کو سمجھاؤں۔ اگر آپ کو ایک طریقہ سمجھ نہیں آتا آپ دوسرا اختیار کرو، اگر آپ کو دوسرا طریقہ اختیار نہیں سمجھ آ رہا تو تیسرا اختیار کر لو، چوتھا اختیار کر لو، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، جادو کی بندش کا پانی، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پانی پینے کی وجہ سے جو سمیل آ رہی ہے یا کڑوا پن آ رہا ہے یا بالکل سمپل ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ سورہ فاتحہ کا عمل چاولوں کا، جو میں نے کہا تھا کہ ایک مٹھی چاول لیں اور نقش پہلے ہاتھ پر لکھ لیں، پھر مٹھی چاول اس میں لیں اور پھر وہ آپ پرندوں کو ڈال دیں۔ یہ تینوں یہ دروشی پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے، سورہ کوثر پڑھ کے آپ پھر چاولوں کو حشرات کو ڈال دیں، جہاں پہ چوٹیاں ہوں وہاں ڈال دیں۔ اگر وہ لے جاتی ہیں آپ کی بندش، جادو، سفلی علم سارا ختم ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ آپ کو میں نے کہا ہے کہ نقش جو ان سے چاولوں میں رکھ لیں، ٹھیک ہے، نقش چاولوں میں رکھ لیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ بہت سے ایسے میرے بہن بھائی ہیں، بندش وغیرہ تو وہ ختم کر لیں گے، آخر کار بندش کے بعد ہم شروعات کیسے کریں، یہ ہمارے پر بے حساب جو رزق ہے وہ کیسے آئے۔ 10 روپے کا نوٹ لیں، 10 روپے کے نوٹ پر اس نقش کو بنا لیں، نقش کو بنا کے 4 ہی چاولوں کے دانے اس 10 روپے کے نوٹ میں ایسے لپیٹ دیں کہ وہ کبھی بھی گرے نہ۔ بس آپ اتنا کر دیں، اس نقش کو بنا کر 10 روپے کے نوٹ کے جو ہے آپ نے لیا، اس کے اندر 4 چاولوں کے دانے رکھ دیں اور اس کو آپ لپیٹ کر اپنے پرس میں رکھ لیں، اپنی پاکٹ میں رکھ، جب تک وہ آپ کے پاس رہے گا فرشتے آپ کے لیے حاضر ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے کہ فلاں بندہ آئے گا، بندی آئے گی اور اس کو دولت، پیسہ، رزق ہم نے دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم اللہ پاک جب ہمارے نصیب میں کوئی پھل لکھتا ہے تو وہ پھل تب تک فرشتے کھڑے رہتے ہیں جب تک وہ انسان تک پہنچ نہیں جاتا۔ تو جب اپنے رب پر توکل مضبوط ہو نا، تو اللہ کے کلام پر بھی توکل بہت مضبوط رکھیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا۔ ایک دفعہ یہ ضرور عمل کریں۔ سارے گھر جو بھی میری آواز سن رہا ہے، اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ سبھی لوگ جو ان سے ہیں اس عمل کو کریں، اور الحمدللہ اللہ کے حکم سے یہ بابرکت عمل آپ کی جادو بندش تو ختم کرے گا ہی، اور ساتھ میں آپ کے لیے رزق بھی الحمدللہ فرشتوں کو اللہ پاک مقرر کر دیں گے۔ تو یہ عمل آپ ایک دفعہ ضرور کیجئے گا۔ اجازت دیجئے گا، مدرسہ فاطمہ الزہرا کی طرف سے تمام ویڈیو پیش کی جا رہی ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں،
اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، سٹی، کنٹری موجودہ اور مسئلہ بیان، یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کریں، اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے، یہ کوئی فن یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کریں۔ آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی۔ جزاک اللہ۔